پڑا ہے، آخری وقت ہے. علماء نے لکھا ہے سارے بدن پہ اتنے زخم آئے، پہچانا نہیں جاتا تھا، سنانا نہیں جاتا تھا. بہن نے انگلیوں کے پوروں سے پہچانا. آواز لگی، حضور نے پوچھ لیا کہاں ہے؟ جواب دیا میدان جہاد میں پڑا ہے، سب سے آگے ہو کے لڑا ہے. فجرحت جرحا شدیدا، شدید زخمی پڑا ہے. اور دیکھو اس کا مرتبہ، ارے مرتے تو تمہارے سامنے بھی ہیں. 36 آدمی موٹروں کے ایکسیڈنٹوں میں مر رہے ہیں، عورتوں کے معاملے میں قتل ہو رہے ہیں، دولت کے بارے میں قتل ہو رہے ہیں، دشمنیوں میں قتل ہو رہی ہیں. اس نوجوان کا مقدر دیکھو. حضور کریم نے فرمایا جلدی کرو، اس کو اٹھا کے لاؤ. یوں زمین پہ آپ تشریف فرما ہو گئے اور صحابی کو اٹھا کر کے صحابہ لائے ہیں. رحمت والی گود پھیلا دی، جھولی پھیلا دی. زخمی سر صحابی کا اپنی رحمت والی جھولی میں رکھ لیا. اور مسلمانوں کوئی آپریشن روم میں مرے گا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا، کوئی کوٹھی میں مرے گا، کوئی بنگلے میں مرے گا، کوئی بیوی بچوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے مرے گا. قربان جاؤں اللہ والے، تیرے مقدر پہ تو آخری ساتھ حضور کی رحمت والی جھولی میں توڑ رہا ہے. اور یوں لکھا ہے کہ جو ہوش پڑا تھا جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں لا کے رکھا نا تو ہوش آیا تھوڑا سا، یوں حضور کا دیدار کر کے مسکرانے لگا. آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگا میرے دل کی تمنا پوری ہو گئی، میری حسرت پوری ہو گئی، میری آرزو پوری ہو گئی، میری کائنات آباد ہو گئی، میرا دین دنیا ٹھکانے لگ گیا. اور پوچھا کیسے؟ کہتا میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو. تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید کو لہانی. کالی کملی والے میری تمنا تھی رخ انور تیرا ہو، دیدار کرتا ہوا آخری وقت میں چلا جاؤں. رحمت والی گود میں دم توڑا ہے. اور روایت میں موجود ہے، علماء سے پوچھ لیں. ادب دیکھو، ادب آج تمہیں قرآن کا ادب نہیں، درود شریف کا ادب نہیں، اس نبی کے غلام کی بات کر رہا ہوں جس نبی کے جسم مبارک پہ کبھی یہ مکھی ساری زندگی میں نہ بیٹھی. اتنا پاکیزہ، اتنا منزہ، اتنا مقدس، اتنا مطہر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور جس کے پسینے کی خوشبو پہ دو جہان کا عطر قربان کر دے. تمہیں کیا معلوم ہے کہ کیا حیثیت ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ آپ نے سینگھی لگوائی. آج کل وہ علاج ختم ہو رہا ہے. جیسے جلما جوک لگواتے ہیں، سینگیاں بھی لگوایا کرتے تھے پرانے زمانے میں. تو وہ خون نکلا، ایک پیالے میں جمع کیا گیا، ایک جوان کو دیا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جوان کو اس خون کو ایسی جگہ پھینکنا، میرا خون ہے، جہاں کسی کا پیر نہ آئے، بے بھی نہ ہو، ایسی جگہ ڈال کے آنا. وہ گیا اور تھوڑی سی دیر کے بعد جلدی سے لوٹ کے آ گیا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈالا کہ جی ہاں. تو جلدی آ گیا کہ ویسی کیسی جگہ تو پھینک کے نہیں آیا، بتا کہاں ڈالا ہے؟ عرض کرنے لگا کالی کملی والے میں نے تو کہیں نہیں ڈالا، اس دیوار کے پیچھے کھڑا ہو کر خون مبارک کالی کملی والے کا ہو میں زمین پہ کیسے پھینک دیتا، میں نے تو پی لیا، میں نے تو پی لیا. فرمایا جا 7 پشتوں پہ جہنم حرام ہو گئی.
جس جسم میں میرا خون چلا جائے اس خون والے کبھی جہنم میں نہیں جا سکتے. صحابی کا آخری وقت آیا، دم نکلنے لگا. علماء نے لکھا ہے کہ یوں پلٹ کر اچھٹ کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آقا کے قدموں میں یوں رخ مبارک چہرہ رکھ دیا، حضور کے قدموں میں دم نکلا ہے. ایسے کامیاب لوگ تھے، عشق تھا نا. ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 90 سال کی بوڑھی عورت، آئے تجھے حضور کی وفات کا کیا غم ہو؟ تجھے کیا غم ہو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا؟ احد والے دن، جنگ احد کے موقع پر جس دن امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 11 ٹکڑے کیے گئے اور آپ کو دھکا دے کر غار میں گرایا گیا، آپ کے 2 دندان مبارک شہید ہوئے، چہرہ انور زخمی ہوا، مدینے میں خبر اڑا دی گئی کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. 90 سال کی بوڑھی عورت مدینے سے باہر نکل آئی. ام عمارہ، لوگ کہنے لگے دادی لاڈا کدھر چلی ہے؟ او مائی تیرا کدھر کا پروگرام ہے؟ کہتا نہ بھائی کا نہ بیٹی کا نہ شوہر کا خیال آیا. اسی میدان میں، اسی جہاد میں شوہر بھی شہید ہوا، بیٹا بھی شہید ہوا، بھائی بھی شہید ہوا. کہتا نہ بیٹی نہ بھائی کا نہ بیٹی کا نہ شوہر کا خیال آیا. رسول اللہ کیسے ہے یہی لب پر سوال آیا. ہر ایک شکایت او لوگوں میرے آقا کی خیریت بتاؤ. احد پہاڑ پہ چڑھتی جاتی ہے، پھر گرتی ہے، پھر چڑھتی ہے، آگے کو بڑھتی ہے، پریشانی کا عالم ہے. ایک ایک کو کہتی ہے او قافلے والوں اور لشکر والوں اور مدینے والوں اور مسلمانوں، کہاں چل کر دکھا مجھ کو صورت کالی کملی والے کی. کہاں چل کر دکھا مجھ کو صورت کملی والے کی، کہ ان تاریک آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی. مجھے میرے آقا کی صورت دکھا دو، میں برباد ہو جاؤں گی، سارا خاندان شہید ہو جائے، مجھے زیارت کرا دو، مجھے نظارہ کرا دو، میں اس مدنی کریم کے چہرے کو دیکھ لوں جس کی قرآن میں خالق کی کائنات نے قسمیں کھائی ہے. عظمت النبی، عظمت دیکھو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک 90 سالہ عورت کے دل میں کتنی ہے. اسے پرواہ نہیں ہے اس بات کی، خاندان مر جائے پرواہ نہیں، برادری چلی جائے پرواہ نہیں. اور قربان جاؤں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گئی بوڑھی مائی، بوڑھی عورت جب حضور کے سامنے گئی، آپ نے فرمایا مائی مجھے بڑا صدمہ ہے، تیرے 4 رشتے دار آج کے جنگ میں شہید ہو گئے. حضور کا دامن پکڑ کے کہتی ہے میرے آقا آپ سلامت ہیں، میرا سب کچھ سلامت ہے، مجھے کوئی غم نہیں. آج ہمارا بھی اگر یہ یقین بن جائے، عظمت کی بات کر رہا تھا کہ عظمت نصیب ہو جائے، حضور کا پیار مل جائے، حضور کی محبت مل جائے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق مل جائے، سوز و گداز مل جائے، حضور کی زیارت کا جذبہ مل جائے، سنت کو پابندی سے پکڑنے کا، عمل کرنے کا اشتیاق پیدا ہو جائے، یہ سب سے پہلی علامت ہے مسلمان کی. یہ کوئی ہماری مسلمانی ہے. صبح کو مسلمان مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو، اتنے حالات بگڑ جائیں گے. صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا. اتنے بگڑیں گے لوگ، اتنے بگڑیں گے. شام کو سوئے گا ایماندار، صبح کو اٹھے گا تو کافر بنا ہوا اٹھے گا. کلمے کی پرواہ نہیں، نماز کی پرواہ نہیں، قرآن کریم کی پرواہ نہیں، درود شریف ہمیں نصیب نہیں. کم سے کم سوتے وقت 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کر. مگر کہاں بیوی سے باتیں کرتے کرتے نیند آتی ہے،
چکر دنیا کے لگاتے لگاتے، اور دن میں تو اخبار پڑھا نہیں جاتا، بس میں سوتے وقت اخبار پڑھا کرتا ہوں۔ اللہ میں پوچھے گا نا تو سوتے وقت کیا کیا کرتا تھا؟ اور اخبار پڑھا کرتا تھا میں تو۔ اللہ میں جلدی او ہو اخبار پڑھنے والا جلدی جنت میں بھیجو۔ کیا زندگی، ارے بے وقوفوں والی زندگی۔ اس مائی والا جذبہ پیدا کر جو کہتی ہے وہ گرتی تھی نا پتھروں سے، کئی آ کے پکڑتے تھے، کہنے لگی پکڑو بکڑو نا، میرا فکر نہ کرو، جو میرا جذبہ ہے اس کا فکر کرو۔ کوئی پانی پلاتا تھا، ام عمارہ کا احترام کرتے تھے سارے صحابہ۔ 13 زخم کھائے ہیں حضور کی پہرے داری کرتے کرتے، ہاں گردن پہ اور اپنے کندھے پہ اور بدن پہ حضور کی ذات کی پہرے داری کرتے کرتے 13 زخم کھائے ہیں اسماعیل نے۔ بلکہ آپ نے ایک موقع پہ منع فرمایا، ام ہمارا تو نہ جا میدان جہاد میں کیا کرے گی، تیرا کیا کام ہے؟ اللہ اللہ سامنے آئی اور کہنے لگی آقا اجازت دو زخمیوں کو پانی پلاؤں گی۔ خدا کی قسم صحابہ کرام نے لکھا کہ اتنی تکڑی تھی، بڑے بڑے جوان زخمیوں کو کندھے پہ اٹھا اٹھا کر پہاڑوں پہ چڑھ جاتے تھے، نرم پٹی کیا کرتی تھی صحابہ کرام۔ بار بار پوچھتی تھی آقا اجازت دو میں پانی پلاؤں گی، تیر پکڑاؤں گی، میں شاباش کہوں گی، میں نوجوانوں کی کوئی خدمت کروں گی۔ 13 زخم کھائے ہیں 13۔ پتا 13 زخم کھا کر جب جنگ میں بچ کے آئی نا، کہنے لگی کالی کملی والے میری تو بڑی تمنا تھی کہ شہید ہو جاؤں، میں تو وہاں سے آ گئی، فرمایا موت تیری شہادت والی ہوگی۔ اتنا بڑا جذبہ، اتنا بڑا شوق، اتنا بڑا ذوق صحابہ کرام کرتے ام عمارہ کا، پانی لاؤ بھائی، کوئی سر پہ چھاؤں کر رہا ہے، چھایا کرو بھائی، بوڑھی اماں ہے، کہنے لگی ارے چھایا وایا مت بناؤ، پانی وانی مت لاؤ، چلو کہاں چل کر دکھاؤ مجھ کو صورت کملی والے کی، میری سب سے بڑی خدمت یہ ہے مجھے حضور کی زیارت کراؤ۔ وہ جو خبر اڑ گئی تھی نا کہ حضور شہید ہو گئے، کہتی جب تک میں اپنے آقا کو دیکھ نہ لوں میں پانی نہیں پیتی، میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ آج ہم مسلمان ذرہ برابر بھی بدلنے کو تیار نہیں، تو میں نے اس لفظ کے تحت عنوان یہ عرض کیا کہ سب سے پہلے عظمت النبی، عظمت نبی، یعنی نبی کی عظمت اتنی ہو، نہ بادشاہ کی ہو، نہ گورنر کی ہو، نہ دولت کی ہو، نہ سونے چاندی کی ہو۔ لوگوں یہ فتوے تقوی والی بات نہیں، ہر آدمی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچے کہ میرے دل میں حضور کی قدر زیادہ ہے یا سونے کی قدر زیادہ ہے، میرے دل میں تخت و تاج کی قدر زیادہ ہے یا کالی کملی والے کی کملی کی قدر میرے دل میں زیادہ ہے۔ سوچنے والی بات ہے۔ کبھی سوچتے وقت تو نے ٹھنڈے سانس کبھی نہ مارے کہ یار میری 70 سال کی عمر ہو گئی ہے، مجھے ایک دن بھی زیارت نہیں ہوئی، ایک دن بھی زیارت نہیں ہوئی، کبھی تو نے ٹھنڈے سانس نہیں مارے۔ تو میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرو اور حضور کی تابع داری اتنی کرو کہ میدان حشر میں آقا خود بلائے، آجا تو میرا ہے میں تیرا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم اور غلام بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مسجد کا تقدس کرو، کتنی دفعہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ حج دین محمد صاحب ہماری مسجد کا کئی سال کا پرانا خادم، والد مرحوم کے بعد ہمیشہ مسجد میں رہتا ہے، کئی دنوں سے بیمار ہے، اللہ پاک شفا کاملہ عطا فرمائے۔ حاجی عبدالرشید صاحب مدینہ گلاس فیکٹری والے ہمارے پرانے مقتدی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، خدمت گزار بھی ہیں، کل سے اسپتال میں، اللہ پاک شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے۔ میرے گھر کے بالکل ہمسایہ اور پڑوس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے امتی ہیں، ہم سب مسلمان ہیں۔ رات ایک مائی کا انتقال ہو گیا بالکل میرے پڑوس میں، فوراً نماز کے بعد جنازہ ہوگا، آپ سب حضرات جنازے میں شامل ہو، اللہ تعالیٰ اس مائی کی مغفرت فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ
سیاکار ہیں، گناہگار ہیں، تیرے کرم کے امیدوار ہیں، ہم سب کو معافی عطا فرما۔ اے پروردگار عالم تو بے نیاز ہے، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ اس قابل نہیں کہ ہاتھ پھیلائیں، ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دے، ہم سب کی اولاد کو نیکوکار بنا، سارے ملک پر اپنا کرم اور فضل فرما، ساری امت مسلمہ کی نجات فرما، جتنے بھی قبروں میں چلے گئے یا اللہ سب کی بخشش فرما، بے کس بے بس جتنے بھی مردے دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب پر اپنا کرم فرما۔ حاجی محمد رمضان محمدی محلے والے کی گھر والی حاجن ہے، میرے ساتھ حج کے بھی ساتھی ہیں، اللہ مریض ہے تو تکلیف اللہ کا شفا کاملہ عطا فرمائے۔ اور بھی بے شمار لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ سب کی جھولیاں بھر دے۔ حاجی محمد رفیق صاحب نشاط روڈ کے ہیں، ان کے بچوں کو دائمی تکلیف ہے، ممکن آپ میں سے کوئی اللہ والا زور آمین دل سے کہہ دے اللہ ان کو شفا عاملہ عطا فرمائے۔ یا اللہ سب کی بگڑی بنا دے، الہی اجڑوں کو بسا دے، الہ العالمین بچھڑوں کو ملا دے، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سارے ملک پر اپنا کرم اور فضل فرما، ساری دنیا کے مسلمانوں کی عزت آبرو جان مال ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں یہودیوں کے ہاتھوں ذلیل نہ کر، الہی عیسائیوں کے ہاتھوں ذلیل نہ کر، ہم تیرے محبوب کے نام لیوا ہے، ہمیں معافی عطا فرما۔ یا اللہ ہم تیرے نبی کے غلام ہیں، ہم سب کو معاف فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، سب کے روزی رزق میں وسعت عطا فرما، ہمارے مدرسے اور مسجد کے اور میرے جتنے خدمت گزار ہیں یا اللہ سب کے مال و جان میں برکت عطا فرما۔